خدا باپ کے اغاپ محبت میں مسیحی نقطہ نظر دیکھنے والے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ عزیزوں، ہم آپ کے نہایت مشکور ہیں کہ آپ مسیحی نقطہ نظر پروگرام کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور تمام ٹاپکس سے برکت بھی پا رہے ہیں اور بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں ایک بہت ہی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ، جو کہ ہے شیطان پر فتح، کہ کس طرح سے ہم اپنے حالات میں شیطان کی ان تمام تر آزمائشوں میں گرفت ہو کر ان تمام تر آزمائشوں میں پھنس جاتے ہیں، اور کس طرح سے ہم ابلیس یا شیطان کی چالاکیوں کا سامنا کرتے ہیں اور ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم شیطان پر فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ آج اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے خدا کے زبردست سورما، عزت مآب بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو۔ بشپ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اینڈ ویلکم ٹو آور شو۔ بہت شکریہ آپ کی دعوت کا کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا تاکہ ہم خداوند کے حضور خدا کی باتیں بیان کر سکیں، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تھینک یو سو مچ بشپ صاحب۔ بشپ صاحب، آپ میرے پہلے سوال کا جواب دیجئے کہ جب سے نسل انسان کا آغاز ہوا ہے تب سے ہی ابلیس یا شیطان اپنی مختلف ٹریپس کے ذریعے یا سازشوں کے ذریعے انسان کو اپنی چالوں میں یا اپنی سازشوں میں پھنساتا آ رہا ہے۔ آپ ذرا اس بات پر رہنمائی کیجئے کہ کس طرح سے ایک انسان ابلیس کی آزمائشوں کو سمجھ سکتا ہے اور ان پر فتح حاصل کر سکتا ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ آدم اور حوا دونوں ہی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور شیطان نے ان کے خلاف ایسا جال بچھایا جس سے وہ شکست خوردہ ہو گئے اور شیطان پر فتح نہ پا سکے۔ تو خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے انہیں کلام سے رہنمائی بخشی تھی، اور جب وہ کلام کے تابع رہتے تو وہ فاتح تھے، لیکن جب انہوں نے شیطان کی بات کو مانا اور خدا کے کلام کو رد کیا تو وہاں سے وہ انحطاط پذیری کا بھی شکار ہو گئے اور شکست خوردہ ہوئے۔ تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جب ہم خدا کے کلام سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جو کچھ شیطان کہتا ہے اس کو ہم کلام کی روشنی میں سمجھتے ہیں، تو پھر ہم جان لیں گے کہ اس کی مرضی خدا کی مرضی کے بالکل برعکس ہے، اور ہم اس کی بات کو رد کریں گے۔ اور ہم جب عہد جدید میں متی کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں یسوع مسیح نے ابلیس پر فتح پائی، شیطان پر فتح پائی، بلکہ فتح نہیں، فتح پر فتح حاصل کی ہے، اور یوں ہمیں یہ سکھایا کہ خدا کے کلام پر ہمارا دھیان رہے، نظر رہے، اور اس کے تابع ہم رہے، اور ہمیں یہ یاد ہو اگر ہوا کہتی نہیں، جو خدا نے کہا ہے اس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہوں گے، دائیں بائیں نہیں مڑیں گے، تو یقیناً وہ فتح پاتی۔ لیکن جب اس نے خدا کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی بات کو مانا تو پھر اس کی زندگی میں بحران آ گیا، اور ارتکاب گناہ سے وہ فتح کی بجائے شکست کا شکار ہو گئے۔ اور آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ جیسا یسوع مسیح نے کیا ہم بھی ویسا ہی کریں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، متی رسول کی انجیل 4 باب، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اسے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اب شیطان نے آزمایا، ابلیس نے یسوع کو آزمایا، اور 30 آیت میں لکھا، آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔
اس سے جواب میں کہا لکھا ہے آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تو اس کے معنی ہے لکھا ہوا کلام ہمارے ذہن میں ہو کہ کیا لکھا ہے. تو یہ اس وقت ہے جب ہم اسے پڑھیں گے، جب اسے سنیں گے. تو شیطان پر فتح کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھے لکھے ہیں تو پڑھے، اور نہیں پڑھے لکھے تو سنیں، اور اگر پڑھے لکھے ہیں تو پڑھیں بھی اور سنیں بھی، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اب مسیح نے اس کو جواب دیا کہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی. اب ہم یہاں پر کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ فتح کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جانیں، سمجھیں اور اس کا جواب شیطان کو کلام سے دیں. اور پھر 5ویں آیت پہ لکھا ہے تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. اب جب مسیح نے کہا کہ لکھا ہے تو اب شیطان نے یہ کہا لکھا ہے تو اپنے یہ بھی لکھا ہے کہ تو اپنے تئیں نیچے گرا دے. تو اس کا بھی پھر مسیح نے جواب دیا اور لکھا ہے کہ یسوع نے 7ویں آیت یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. تو ہمیں تھوڑا سا علم ہی کافی نہیں بلکہ بہت زیادہ کلام کو جاننے کی ضرورت ہے. تو شیطان پر فتح کے لیے ہمیں کلام کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر ہم فتح پائیں گے. تو یسوع نے ہمارے لیے ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ ہم کیسے فتح پا سکتے ہیں، کیونکہ بحیثیت بشر اور انسان ہونے کی حیثیت سے اس نے ہمیں سکھایا کہ ہم بھی بحیثیت خدا کے فرزند اس طرح فتح پا سکتے ہیں جس طرح مسیح نے فتح پائی ہے. اور کلام خدا میں جب ہم اب مسیح نے فتح پائی تو جب ہم مسیح کے ہیں، اس کے تابع ہیں اور مسیح کا روح ہم میں ہے تو ہم بھی یقیناً فتح پاتے ہیں. اور جب کلام مقدس میں یعقوب کا عام خط 4 باب 7ویں آیت میں لکھا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. خدا کے کلام مقدس میں شیطان پر فتح پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے تابع ہوں. جب ہم خدا کے تابع ہیں، جب ہم خدا کی حضوری میں ہیں اور اس کے تابع ہیں، اس کے کلام کے تابع ہیں، تو ہم فتح پائیں گے. ہوا کلام کے تابع نہیں رہی، جب تابع نہیں رہی تو شکست کھا گئی. آدم تابع نہ رہا تو وہ شکست کھا گیا. اب کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک بھی جو کوئی بھی خدا کے تابع نہیں، اس کے کلام کے تابع نہیں، خدا کی مرضی کے تابع نہیں، تو وہ شکست کھاتا ہے. تو ہماری فتح کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے تابع ہوں. اور کلام مقدس میں یعقوب 4 باب کی 7ویں آیت میں لکھا پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. جب ہم خدا کے تابع ہیں تو خدا کا زور ہم میں ہے، خدا کی قوت ہم میں ہے. اور جب خدا کا زور ہے اور اس کی قوت ہم میں ہے تو پھر ہمیں مقابلہ کرنے کی قوت ہے. کمزور کبھی مقابلہ نہیں کرتا. تو ہم خداوند کے زور اور اس کی قدرت سے معمور ہو جائیں اور خدا کا پاک روح ہم میں ہے تو پاک روح کی قوت سے ہم مقابلہ کریں گے. اور جب مقابلہ کریں گے تو ابلیس بھاگ جائے گا. جو شکست خوردہ ہے وہ بھاگتا ہے، جو فاتح ہے وہ نہیں بھاگتا. تو ہم فتح پانے کے لیے، شیطان پر فتح پانے کے لیے خدا کے تابع ہوں اور خدا کی قوت اور اس کے زور سے زور آور ہوں. جب ہم خدا کے کلام میں افسیوں 6 باب 10ویں آیت میں لکھا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. تو ہمیں
خداوند کے زور سے زوراور ہونا ہے، اور جب ہم خدا کے زور سے زوراور ہیں تو ہم مقابلہ کریں گے اور مقابلے میں فتح پائیں گے۔ لیکن اگر کمزور ہیں کہ خدا کے تابع نہیں ہیں تو خدا کا زور ہمیں اس وقت ہے جب ہم اس کے تابع ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ جو خدا کے تابع نہیں، وہ ہمیشہ شکست کھاتے ہیں، اور بائبل مقدس میں ایسی ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ جب وہ خدا کے تابع نہیں۔ اب بہترین مثال سمسون کی ہے۔ سمسون جب تک خدا کے تابع ہے تو وہ فاتح ہے، اور سول کا ہم دیکھتے ہیں، سول بادشاہ جب تک وہ خدا کے تابع ہے تو خدا کا زور اس پہ ہے، لیکن جیسے ہی اس سے نافرمانی کی تو خدا کا زور اس پہ نہ رہا۔ اور ہم داؤد کی زندگی میں غور کرتے ہیں کہ خدا کے زور سے وہ زوراور ہے اور جاتی جولیت کو اس سے مار گرایا۔ اور اسی طرح جب ہم خدا کے زور سے زوراور ہوتے ہیں تو ہم فتح پاتے ہیں، اور ہمارا زور ہمارا خدا ہے، ہماری قوت ہمارا خدا ہے، اور اس کا کلام ہمیں قوت بخشتا ہے۔ تو قوت اس وقت ہم ملتی ہے جب ہم خدا کے کلام کے تابع ہیں، اور جب خدا کے کلام کے تابع ہیں تو یقیناً ہم فتح پاتے ہیں، اور ہم خداوند میں اور اس کی محبت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ خدا کے کلام میں جب ہم عبرانیوں 30 باب پر اس کی پہلی آیت کو پڑھیں، خدا کے کلام مقدس میں عبرانیوں 30 باب پہلی آیت، پس اے پاک بھائیوں، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ فتح کے لیے ہم یسوع پر غور کریں کہ اس سے کیسے فتح پائی۔ وہ خدا باپ کے تابع رہا، ہم فتح پاتے ہیں، ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ پھر اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اس نے اپنی مرضی نہیں، اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ تو ہم اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اپنی مرضی نہیں، اپنے باپ کی مرضی کو پورا کریں تو ہماری زندگی میں فتح ہوگی۔ تو پالوس رسول شیطان پر فتح پانے کے لیے ہمیں یہ بیان کرتا ہے، ہم یسوع پر غور کریں کہ بحیثیت بشر اس نے کیسے فتح پائی۔ تو ہم جب یسوع مسیح پر غور کرتے ہیں، اس کے انداز زندگی پر غور کرتے ہیں، اور اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہیں، اور ہم مسیح کی طرح بنتے ہیں کہ اگر وہ آسمانی باپ کے تابع ہے تو ہم بھی تابع ہیں۔ اس نے کلام سے فتح پائی تو ہم بھی فتح پائیں گے۔ مصیبت کو برداشت کیا لیکن باپ کی مرضی کو نہ ٹالا۔ تو یہ پہلو جب ہمارے زیر غور ہوں گے اور ہم یسوع پر غور کریں گے تو یقیناً جس طرح مسیح نے شیطان پر فتح پائی تو ہم بھی اسی طرح مسیح کے ہونے کے باعث ہم بھی فتح پائیں گے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، اور مجھے یہاں پر جاتی جولیت اور داؤد کی اگزامپل بہت اچھی لگتی ہے کہ داؤد چونکہ جاتی جولیت کے فزیکلی اپیرنس کے برابر نہیں تھا، لیکن خدا کا زور تھا اس کے ساتھ اور خدا کی قدرت تھی اس کے ساتھ کہ اس نے صرف اور صرف چند لمحات میں جاتی جولیت جیسے بڑے دیو کو مار گرایا۔ بہت بخوبی آپ نے فرمایا کہ جب تک ہماری زندگیوں میں خدا کا زور ہوگا، جب ہماری زندگیوں میں خدا کا زور ہوگا تو ہم قوت پائیں گے، اور ہم قوت پائیں گے تو ہم ڈٹ کر بڑی آسانی سے ابلیس کی چالاکیوں اور اس کی مکاریوں کا مقابلہ کر پائیں گے۔ بشپ صاحب، اسی کے ساتھ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے ذرائع ہیں جن سے بڑی آسانی سے ابلیس ہمیں اپنی چالوں میں یا اپنی سازشوں میں ورگلا لیتا ہے؟ اس کے لیے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے، کھولیے بائبل مقدس، 2 کرنتھیوں 10واں باب، 2 کرنتھیوں 10واں باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ شیطان خیالات کے ذریعے
تصورات کے ذریعے ایسے خیال ہمارے ذہن میں ڈالے گا، ایسے تصورات ہمارے ذہن میں آئیں گے، لیکن ہم ان سارے خیالات کو جو مسیح کی پہچان کے برعکس ہیں، کلام مقدس سے متصادم ہیں، ہم ان سارے خیالات کو ڈال دیں گے۔ تو اس کی معنی ہے کہ اس کا حملہ کرنا ذہن پر فتح پانے کے لیے ہے، لیکن ہم اپنے ذہن کو خدا کے تابع کرتے ہیں۔ اور افسیوں میں پالوس کہتا ہے نجات کا خود، یعنی ہیلمٹ ہم پر نجات کا ہے، تو پھر منفی خیال اور ایسے تصورات جو خدا کے کلام کے برعکس ہیں وہ ہمارے ذہن میں نہیں جائیں گے، اور ہم روحانی خیالات، پاک روح کی تحریک میں اور کلام مقدس کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں گے، اور یقیناً یہ فتح کے لیے ضروری ہے۔ تو شیطان کا جو حملہ ہمارے ذہن پر ہوتا ہے اس سے وہ فتح پاتا ہے کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ جیسے پیدائش کی کتاب میں ہوا نے اس آئیڈیا کو قبول کیا، تو جو آئیڈیا شیطان ذہن میں لاتا ہے ان آئیڈیاز کو ہم بالکل مسمار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام کے برعکس ہے۔ جیسے متی 4 باب میں یسوع مسیح نے بیان کیا کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، اسے پرپوزل دیا کہ ان پتھروں کو کیا کہ روٹیاں بن جائیں، لیکن یسوع نے اس کے اس پرپوزل کو ریجیکٹ کیا، رد کیا۔ یہ آئیڈیا دیا اس نے کہ یہ تو بھوکا ہے، پتھر یہ روٹیاں بن سکتے ہیں، اور تو خدا کا بیٹا ہے، تجھ میں قوت ہے، لیکن اس نے اس قوت کو خدا کی مرضی کے برعکس یوز نہیں کیا۔ یا خدا کی مرضی تھی کہ وہ پتھر ہوں، اس نے ان کو پتھروں کو روٹیاں نہیں بنائی، بلکہ خدا کی مرضی کو مقدم جانا۔ رانگ آئیڈیاز جب شیطان ذہن میں لاتا ہے تو ایماندار ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اور اسی بات کو یہاں پالوس رسول بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے 2 کرنتھیوں 10واں باب، اور اس کی میں 3 آیت سے پڑھوں گا، کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈا دینے کے قابل ہے۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ تو فتح کے لیے ہم جو ہتھیار استعمال کرتے ہیں وہ جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی ہتھیار ہے۔ تو فتح کے لیے اب کوئی بھی جنگ ہے، اس جنگ میں ہتھیاروں کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے جو ہتھیار ہیں نا، یعنی یہ عسکری اور فوجی ہتھیار نہیں بلکہ روحانی ہتھیار۔ تو ان روحانی ہتھیاروں سے اگر آپ لیس ہیں، وہ روحانی ہتھیار آپ کی زندگی میں ہے، تو پھر آپ فتح پائیں گے۔ اور پالوس کہتا ہے کہ ہم ان کے کلوں کو ڈا دیتے ہیں، یعنی جو شیطان کے کلے ہیں اس نے اپنی مضبوط چھاؤنیاں قائم کی ہیں، کینٹونمنٹس ہیں، تو ان کو بھی ہم تباہ کر دیتے ہیں مسیح کے زور سے، اور اسلحہ سے لیس ہو کر ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور خدا کے کلام مقدس میں جب ہم افسیوں 6 باب اور اس کی 12ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ فزیکلی ہے تو ہمیں اس سے کشتی کرنا ہے، بلکہ ہمیں ان روحانی فوجوں جو زندگیوں میں ناکامی کے لیے کام کرتی ہیں ان پر غلبہ حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ افسیوں 6 باب اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر
قائم رہ سکو. اب ہم ان کاموں کو انجام بھی دیں گے اور قائم بھی رہیں گے, اور قائم رہنا فتح مندی ہے. اور شیطان پر فتح کے لیے خدا کے سب ہتھیار باندھ لینا ہے. جب سب ہتھیار, اور وہ ہتھیار کیا ہے, آئیے دیکھیے افسیوں 6 باب کی 14ویں آیت. بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلاح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو, جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو, اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو, اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو, اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو. اب کلام مقدس پہ ہم پڑھتے ہیں کہ روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. اب یہ سارے لوگ جو مسیح یسوع کے ہیں وہ فتح پاتے ہیں, یعنی ڈیفینسو بھی ہیں اور اگریسو بھی ہیں. ڈیفینسو اس سینس میں کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے بھی ہتھیار باندھتے ہیں, اور فتح کے لیے کلام ہے, روح کی تلوار. تو ہم جب کلام اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو روح کی تلوار ہے, اور جس وقت اس کا برا آئیڈیا آیا اسی سے اس کا کلا کما کر دیں گے. تو فتح کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہتھیاروں سے بھی لیس ہوں, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس روح کی تلوار ہو, تاکہ ہم ابلیس اور اس کے خیالات کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں اور اس کے حملے کو ناکام بنائے. تو اس طرح ہم فتح اور فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرتے ہیں. بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بشپ صاحب اس سوال کا بھی جواب دیا. اب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ شیطان پر فتح حاصل کرنے کے لیے ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونا کس حد تک لازم و ملزوم ہے؟ ہم مسیح سے جدا ہو کر فتح پا ہی نہیں سکتے. اپنے خدا سے الگ تھلگ ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کے معنی ہے کہ ہماری فتح مسیح کے ساتھ ہونے سے ہے. تو جب ہمارا خدا کے ساتھ مضبوط رشتہ ہے تو ہم فتح پائیں گے, اور یقیناً فتح پائیں گے. اور اگر مسیح کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں تو فتح نہیں پاتے. میں ایک دفعہ دعا کر رہا تھا, جب میں نے دعا کی تو اس خاتون میں ایک بری روح اپیئر ہوئی, اور اس نے بہت للکارا. اس نے کہا میں تو بہت بڑا ہوں. تو میں نے کہا کتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا میرے سینگ یہ اس پر لگے, میں تو بہت بڑا جن ہوں. تو میں نے کہا بس 10 فٹ. میں نے کہا ہائٹ 10 فٹ ہے, 10 فٹ. اس نے کہا تو ڈرا نہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں جس خدا کا ہوں وہ آسمان اور زمین میں سما نہیں سکتا. تو اس کے بعد میں نے اس کے لیے دعا کی, وہ گری اور آزاد ہو گئی. تو یہ ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے. پھر میں ایک چرچ میں گیا, جب میں نے دعا کی تو وہ شخص بدرو گرفتہ تھا, آزاد ہو گیا. اب جو وہاں ایک تھا خادم ہی تھا, اس نے کہا کہ بشپ صاحب نے کون سے الفاظ ادا کیے؟ اسی نے الفاظ کو. پھر ایک بدرو آئی, اس سے انہی الفاظ کو ادا کیا, لیکن کچھ بھی نہ ہوا. تو الفاظ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے یہ اہمیت رکھتی ہے. اور اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ پالوس بدروحوں کو نکالتا, اور سکوا کاہن کے بیٹے انہوں نے بھی یسوع کا نام لے کر بدروحوں کو نکالا, لیکن بدروح ان پر کود پڑی اور انہیں بھاگنا پڑا. تو فتح کے لیے یہ نہیں کہ الفاظ کیا ہیں, فتح کے لیے یہ کہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق کتنا گہرا ہے, ہمارا اس کے ساتھ رشتہ کس نوعیت کا ہے, اور شخصی تعلقات کیسے ہیں. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. تو اس کے معنی ہے کہ صرف الفاظ ہی نہیں کہ ان الفاظ سے ہوگا یا اس نام سے ہوگا, بلکہ ہمارا خدا کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے اور کس قدر ہم خدا کے ساتھ پیوست ہیں. اس بنا پر ہم فتح پاتے ہیں. یعنی مضبوط مسیح کے ساتھ تعلق
خدا پاک روح کی معموری میں اور آسمانی باپ کی مرضی کے تابع ہو کر چلتے ہیں تو یقیناً ہم فتح بلکہ فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ بشپ صاحب آپ کی ان تمام خوبصورت باتوں کے لیے، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی ان تمام تر باتوں سے جو آپ نے خدا کے کلام کے وسیلے سے شیئر کی ہیں، میں نے اور ناظرین نے بہت برکت پائی ہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ سو بشپ صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ تمام تر دیکھنے والے ناظرین کو ایک چھوٹا سا میسج ڈیلیور کریں کہ وہ کون سے ایسے چھوٹے سے ٹولز ہیں جن کو ہم اختیار کر کے ابلیس پر بڑی آسانی سے فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ فتح کے لیے وہ خداوند کے تابع ہوں، اور دوسری بات یہ کہ روحانی ہتھیاروں سے لیس ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر خیال اور تصور کو جو ان کے ذہن میں شیطان ڈالے اس کو وہ ہمیشہ کے لیے ڈھا دے، گرا دے، مسمار کرے، اور وہ خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ہے اور کلام کے تابع ہو کر ہے، کیونکہ وہ محسوس کریں گے کہ یہ بات تو خدا کے کلام کے برعکس ہے، اس لیے وہ شیطان کی کسی بات کو نہ مانے اور کلام، لیکن اگر انہیں کلام کی سمجھ ہی نہیں، کلام کو کبھی پڑھتے ہی نہیں اور اس کے تابع ہی نہیں، تو وہ فتح نہیں پاتے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شخصی طور پر خدا کے ساتھ پیوست ہو اور اس کے لیے شخصی دعا کریں۔ جب وہ دعا کریں گے شخصی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر، ان کی رفاقت ایمانداروں کے ساتھ ہوگی۔ خدا کے ممسو جو کلام سنائیں گے وہ انہیں سنیں گے، سمجھیں گے اور اس کی رہنمائی میں چلیں گے تو وہ روحانی طور پر مضبوط ہوں گے، اور اس روحانی مضبوطی کے باعث وہ ابلیس اور شیطان پر فتح اور خوب فتح پائیں گے۔ Such a beautiful message. May the Lord bless you abundantly. سو ناظرین، ہم نے آج سیکھا کہ کس طرح سے ہم ابلیس یا شیطان پر فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے ایک سپاہی اپنے تمام تر ہتھیاروں کے بغیر جنگ پر نہیں جا سکتا، اسی طرح سے ایک مسیحی بھی اگر اس نے شیطان پر فتح حاصل کرنی ہے تو اس کو خدا کے کلام سے لیس ہونا بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ سو آپ سے ملاقات کریں گے ایک نئے ایپیسوڈ میں، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مسیحی نقطہ نظر ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔